آج اس سلسلے میں اب گاؤں دیہات کے رہنے والے میں آپ کو بڑی ایک آسان سی حکایت سناتا ہوں. اللہ کرے آج یہ بات میری دل پہ چوٹ کر جائے. ایک جنگل میں جہاں بہت سارے جانور رہتے تھے, 3 جانوروں میں دوستی ہو گئی. کون کون سے تھے؟ شیر, گیدڑ اور لومڑی. یاد رہیں گے کون کون سے ہیں؟ ایک دفعہ پھر بولو. دوستی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم تینوں مل کر شکار کریں گے اور پھر آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے, تقسیم کر لیں گے. تینوں نے مل کر شکار کیا, 3 جانور پکڑ لیے. ایک گائے پکڑ لی, ایک ہرن اور ایک خرگوش. گائے, ہرن اور خرگوش. شیر نے گیدڑ کو بلایا, کہنے لگا بھائی بتلا اب تقسیم کیسے کرے؟ شکار ایسی کر لینے, ان تقسیم کی میں کریے. گیدڑ کہنے لگا بادشاہ سلامت, یہ تو تقسیم ہوئی ہے, رب والو ہوئی ہے. انہیں کہا کیویں؟ کہنا حصہ بقدر جسہ. سمجھ تو کیا مطلب ہے؟ جس کا جتنا بڑا پیٹ ہے اس کو اتنا بڑا حصہ مل جائے. کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا بادشاہ سلام نے آپ سب سے بڑے ہیں, گائے آپ لے لیں, میں چھوٹا ہوں, ہرن مجھے مل جائے. لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو خرگوش اس کو مل جائے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. شیر نے ایک تھپڑ اس کو مارا, گیدڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. کہنا بلا آیا فیصلہ کرنے والا. لذیذ ہرن اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے, ابھی میں تیری خبر لیتا ہوں. اب وہ ایک طرف بیٹھ کے رونے لگ پڑا. پھر باری آ گئی لومڑی کی. شیر نے کہا تو بتلا تقسیم کیسے کی جائے؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت یہ تو تقسیم رب کی طرف سے ہوئی ہے. کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگی صبح ناشتے میں آپ خرگوش کھائیں, دوپہر میں گائے, اور رات کے وقت ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے, ہرن آپ رات کے وقت کھائیں گے. کہنے لگا تینوں میں کھا گیا, تم کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی جو آپ کا بچہ کچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے. جو آپ کا, شیر سارا شکار نہیں کھاتا, چھوڑ دیتا ہے. شیر اس کی ذہانت پہ بڑا متاثر ہوا. سوچ سوچ سے کہنے لگا لومڑی بتلا تجھے اتنی مت کیسی آئی؟ کہنے لگے جی گیدڑ کا انجام دیکھ کے مجھے خوشی عقل آ گئی ہے. میں نے سوچا اس کو ایک تھپڑ مارا, اس کی ٹانگ ٹوٹی, مجھے تھپڑ مارے میں تو جان سے جاؤں گی. اس کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی ہے. یار بظاہر تو یہ ایک ہنسنے والی حکایت تھی. خدا کی قسم جب اس کا نتیجہ نکالا گیا تو جتنا رویا جائے وہ کم ہے. بزرگ فرماتے ہیں بندے تیری آنکھوں کے سامنے شراب پینے والے کا انجام موجود ہے, زانی کا انجام موجود ہے, بے حیائی کرنے والے کا انجام موجود ہے. تیری آنکھوں کے سامنے جو ماں باپ کے نافرمان ہے اس کا انجام موجود ہے. تیری آنکھوں کے سامنے سود کھانے والے کا انجام موجود ہے, چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے کا انجام موجود ہے, اور تیرے سامنے داتا صاحب کا بھی انجام موجود ہے, اور تیری آنکھوں کے سامنے نماز پڑھنے والے کا بھی انجام موجود ہے, تیری آنکھوں کے سامنے اللہ کے ولیوں کا انجام بھی موجود ہے. فرمایا اگر سب کچھ دیکھ کر بھی تجھے عقل نہیں آ رہی تو پھر تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں.